اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور کافر کہنے لگے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا؟ یأکل الطعام، یہ تو کھاتے بھی ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ کوئی اللہ کا فرشتہ اور کیوں نہیں آیا؟ فیکون معہ نذیرا، تو یہ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 7 پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جب پیش کی جاتی تھی، اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ جناب کپڑے ہماری طرح کے پہنتے ہیں، جوتی ہماری طرح پہنتے ہیں، بات ہماری طرح کرتے ہیں، کھانا ہماری طرح کرتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو عام بندے کرتے ہیں۔ ان کو رسول کس نے بنایا؟ یہ کون کہتا ہے کہ یہ رسول ہے؟ ان کا کوئی امتیازی مقام ہونا چاہیے، امتیازی صفات ہونی چاہیے، کوئی بلند مقام ہونا چاہیے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ رسول بشر کو نہیں ہونا چاہیے، رسول بشر کو بلکہ رسول فرشتے کو ہونا چاہیے، یا کم از کم رسول کے ساتھ ایک فرشتہ اور ہونا چاہیے جو ان کی ترجمانی کرتا ہو، نمائندگی کرتا ہو۔ اور جس طرح فرشتے نہیں کھاتے، رسول کو بھی نہیں کھانا چاہیے، فرشتے نہیں پہنتے، رسول کو بھی نہیں پہننا چاہیے۔ فرشتے جس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کا کس کو ہونا چاہیے؟ رسول کو۔ یہ ان کا ایک ظاہری عوام الناس میں اعتراض تھا کہ یہ رسول نہیں ہے بھائی، یہ رسول نہیں ہے۔ مگر قرآن نے یہ کہا کہ آپ بشر ہیں اور بشر کے امام ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ بشر ہیں اور بشروں کے بشر آپ ہیں، مگر جو بشر میں آپ کا مقام ہے وہ بشر میں کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ آپ کا جو اندر کا دل ہے وہ سارا نور ہے۔ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا وہ کبھی نور ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی ہمارے ایمان کو بنا کے ہمیں اوپر اٹھا لیتا ہے عرشوں تک، کبھی ہمارے ایمان کو گرا کے ہمیں فرشوں تک لٹا لیتا ہے۔ مگر نبیوں کا ایسا نہیں ہوتا۔ نبیوں کا ایمان روزانہ بڑھتا ہے، فرشتوں کا ایمان نہ تو کم ہوتا ہے نہ ہی وہ بڑھتا ہے۔ فرشتے اپنی حالت پہ رہیں گے قیامت تک۔ جو ہم لوگ ہیں توبہ کر لیں، کبھی صوفی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، توبہ طائب کر لیں تو اللہ ہمیں بھی اٹھا دیتے ہیں، اور کبھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی نیچے گرا دیتے ہیں۔ لیکن نبی گرتا نہیں، نبی صرف اٹھتا ہے۔ نبی گرتا نہیں، بشر ہے مگر وہ کبھی گرتا نہیں، صرف نبی بلندی کے لیے آیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور جب خدا کہہ رہے ہم نے بلند کیا تو مجھے بتاؤ اس جیسی بلندی کسی اور کو مل سکتی ہے یا اس جیسا مقام کسی اور کو مل سکتا ہے؟ آپ تو آپ ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں۔ ہمارے نبی کہتے ہیں وہ بھی ستاروں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح ستاروں کی طرف اگر کوئی گولی مارے نہیں پہنچ سکتی، اگر کوئی گالیاں نکالے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی برا کہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی تھوکتا بھی ہے تھوک اس کے منہ پہ ہی آ کے پڑے گا۔ اس طرح جو صحابہ کے اوپر کوئی بھونکتا ہے یا غلط آوازیں لگاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو ستاروں کی طرح جس طرح ستاروں کو کچھ نہیں ہوتا تو صحابہ کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور بشر کے اندر اگر آپ ہیں محمد الرسول اللہ تو آپ ایسے بشر ہیں جن کو کائنات میں خدا کے سوا اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو آپ کا مقام ہے۔ صرف اللہ ہے جس نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی شان ہے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کی بھی عزت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اور جناب یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے جی، یہ جناب نواز شریف کا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو جی اس کی بھی عزت ہو گئی۔ یہ زرداری کا بیٹا ہے، چلو جی اس کی بھی عزت ہو گئی۔ چودھری ہیں نا یہ لوگ۔ اس طرح آقا کی جو امت ہے نا، آقا کے صدقے اس امت کا مقام مفت میں بنتا ہے۔ اس میں بنتا ہے یہ سیدھی سیدھی بھی چلتی جائے، جان بوجھ کے ٹیڑھی نہ ہو، تو اس امت کو کوئی نہیں گرائے گا انشاءاللہ۔ تو یأکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں جی۔ اب کوئی کہے جناب پیر صاحب آپ پیر ہیں تو روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پیر وہ ہے جو کھائے مرید سے ڈبل، جو کھاتا ہے مرید سے
ڈبل. اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے چلے کاٹے ہیں 40 دن 40 مہینے 40 سال، بابا چارپائی پہ ہی رہا ہے جی، بابا چارپائی پہ ہی رہا ہے. نہیں میرے بھائی، رہبانیت نہیں ہے ہمارے اسلام میں. رہبانیت یہ ہوتی کہ آپ ادھر کنارے بیٹھ جائیں اور ادھر پردہ کر لیں. اب بیوی آپ کی نہ ہو، بچہ کوئی نہ ہو، بیٹی کوئی نہ ہو، نوکری کوئی نہیں، جاب کوئی نہیں، گھومنا کوئی نہیں، پھرنا کوئی نہیں، کسی کا دکھ نہیں، کسی کا غم نہیں، کسی کا مسئلہ نہیں. آپ نے کہنا بس میں نے ادھر ہی بیٹھنا، مجھے اللہ ادھر ہی مل گیا ہے. ہمارے نبی نے کہا اس امت پہ رہبانیت نہیں ہے، یہاں پر محنت ہے، محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا میدان آیا تو دلیر بن کر آپ جہاد کے میدان میں گئے. جب ہجرت کا مقام آیا آپ دلیر بن کر ہجرت کے مقام پہ گئے. جب شادی کا مسئلہ آیا 11 بیویوں کے خاوند کی حیثیت سے آپ نے کردار ادا کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے کا مرحلہ آیا، بیٹیوں کی بہترین آپ نے تربیت فرمائی. جب آپ کے استاد بننے کا مرحلہ آیا، آپ نے صحابہ کی خوبصورت محنت فرمائی. جب آپ کے گھریلو مسائل آئے تو نبی پاک نے آٹا بھی گوندا، نبی پاک سبزی بھی لائے، نبی پاک نے پیڑے بھی بنائے، نبی پاک نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بھی بٹایا. بوجھ اٹھاتے تھے، آپ بھی بوجھ اٹھاتے تھے، غریبوں کو فقیروں کو دیتے تھے. ہر کام کے اندر گھومنا چاہیے، پھرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی ایک عمل آپ کے ساتھ جڑے گا، آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. اب رہبانیت پہ بیٹھ جاؤ ادھر ہے، کسی جگہ جانا نہیں، کسی جگہ آنا نہیں، کسی جگہ کوئی نہیں. یہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت تھی. کس کے ہاں تھی؟ عیسائیوں کے ہاں. ہمارے ہاں تحریک ہے، بھاگو دوڑو، جنازہ ہے تو اس میں جاؤ، مریض ہے اس کی عیادت کرو، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، کوئی باپ بوڑھا ہے تو اس کی جا کے خدمت کرو، ماں ہے تو اس سے دعائیں لو، پڑوسی ہے تو اچھا سلوک کرو، جانور ہے تو اس سے اچھا سلوک کرو. پوری دنیا میں اللہ نے ایمان والے کو نیکی تلاش کرنے کے لیے کیا کیا بھائی؟ گھمایا ہے. کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے. تو یاکل الطعام، نبی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھائیں گے. نبی پاک کا کھانا سادہ ہوتا تھا، ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے؟ سادہ. اللہ کے نبی بھوک رکھ کے فوراً اٹھ جاتے تھے. ہم جناب کھاتے 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 شروع کے ٹکڑے لذت بن جاتے ہیں، جو آخر میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ زحمت بن جاتے ہیں. کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 سا ہی نہیں لیا جا رہے. یار ہماری بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں جناب؟ سانس نہیں لیا جا رہا. او بھائی کھانا کوئی رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ ہمیں شفا ملے، یا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ میں تو مصیبت میں آ گیا، یار میرا تو پیٹ ہی پھول گیا، پیٹ ہی پھول گیا ہے. اب جناب کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد جناب میٹھا، اور میٹھے کے بعد پھل، اور پھل کے بعد جناب چائے بوتل، یہ وہ کھا 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 کے بس جناب اب تو جناب کوئی سانس کی بھی گنجائش نہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تھوڑا قلت الطعام، کم کھانا، قلت المنام، کم سونا، قلت الکلام، کم باتیں کرنا. عبادت کی اگر آپ نے لذت لینی ہے تو تھوڑا سا کھانا رات کو کھائیں، اس سے ڈبل دوپہر کو کھا لیں. بھرپور آپ نے کھانا کھانا ہے تو صبح کا ناشتہ کریں. رات کو بس یار خوری نہیں ہونی چاہیے. ہلکا سا چکھ چکھ لیا اور آگے. اور ہاں دن کو آپ کھانا کھائیں، دوپہر کو کھائیں جب آپ کو انرجی کی ضرورت ہے، جب آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، جب آپ نے کام کرنے ہیں. اب ناشتے میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ آفس جانا ہے 8 سے 9 گھنٹے، کیا ہے جناب؟ بریڈ کے 2 پیس پکڑے اور آدھا کپ چائے لگائے، چلو جی بیگ پکڑا اور گئے. جناب بھائی تم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، انرجی تو لے کے جاؤ. اب کیا ہے جناب؟ دفتر میں کام کر رہے ہیں، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، اوئے ہوئے ہوئے کھانا لیٹ ہو گیا. وہ جس ٹائم بیچارہ چھٹی کر رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اب رات آتی ہے تو وہ زبردستی کھانا کھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہم سب سے ہیوی کھانا اگر کھائیں تو رات کو کھاتے ہیں. یار ٹکے منگوا لیتے ہیں، کڑھائی منگوا لیتے ہیں، بروسٹ، یہ کھاؤ کوئی بات نہیں، مگر کھاؤ دوپہر کو کھاؤ، 10 بجے کھاؤ، 11 بجے کھاؤ، 12 بجے کھاؤ. تو نبی پاک تو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے تھے، بس چھوٹے چھوٹے لقمے آپ کھاتے تھے، چبا کے کھاتے تھے. یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے. آج کل کوئی مولوی صاحب بازار میں ہو نا، ان کی بیگم ساتھ ہو، یہ بچے ساتھ ہو، نمازی ایسے گور گور کے دیکھ رہے تھے، قاری صاحب کی کر رہے نہیں یار بازار، قاری صاحب آپ کدھر؟ اور یار ہمارے ساتھ بھی تو پاؤ ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمارے بھی تو بیوی ہے، ہماری بیگم نے بھی کوئی چوڑی پہننی ہے.
کوئی جیولری لے سکتی ہے، کوئی لیڈیز کپڑے پسند کر سکتی ہے، لیکن لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مولانا صاحب جہاز میں سفر کر رہے ہوں، اس کے اوپر تعجب ہے، یار واہ بھائی مولانا صاحب جہاز میں جا رہے ہیں، کوئی گاڑی لے لینا مولوی، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مولوی گڈی کتوں لے کے آ گیا۔ بھائی اللہ بھی دے دیتے ہیں، یہ بات آپ کو بتا دیں، اللہ کسی کے ذریعے آپ کسی کو گاڑی دے دیتے ہیں، لوگ کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں مولانا صاحب گڈی پتہ نہیں کتوں لایا نہیں گا۔ اللہ نے دیا، اللہ دے سکتے ہیں یار، دنیا داروں کو دے سکتے ہیں تو مولوی کو نہیں دے سکتے اللہ؟ تو میرے نبی بازار میں چلتے تھے، اللہ کے نبی گھوڑے پہ سوار ہوتے، اونٹ پہ سوار ہوتے، پیدل چلتے، بازار میں جاتے، سودا آپ چیک کرتے تھے۔ یہ جو سامان ہم بیچتے ہیں حضور پاک ہاتھ لگا کے اس کو چیک بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی آتی تو آپ علیہ السلام بتا دیتے، اور تجارت آپ نے کیا، اما خدیجہ کا سودا سلف آپ لے کے جاتے تھے، تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے آپ۔ اس دور میں جو آپ کو پرافٹ ہوتا تھا وہ کسی اور کو نہیں ہوتا تھا۔ تو یمشی فی الاسواق، بازاروں میں آپ جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں بازار ہیں شیطان کے گھر اور مسجدیں ہیں خدا کا گھر۔ بازار میں جاؤ بھائی، سب سے آخر میں جاؤ، سب سے پہلے واپس آ جاؤ۔ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں واپس جاؤ۔ یہ بازار ہے، لیکن ہر بازار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا اردو بازار ہے، وہاں تو لیڈیز کی نقل و حرکت کوئی نہیں ہوتی نا بھائی، مردانہ سسٹم ہے نہیں؟ اس طرح کے اور کئی بازار ہیں، کئی ایسے بازار ہیں جہاں لیڈیز کا کام زیادہ ہے، جینٹس کا بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہاں پہ جینٹس کم ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا بازار ہے کہ جہاں پہ برابر سرابری کام ہوتا ہے، اور وہاں پہ دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکریں ماری جا رہی ہوتی ہیں، اور بندے کوشش کرتے ہیں جناب چاند رات کو جا کے شاپنگ کریں۔ شاپنگ کرو بھائی، رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں کرو۔ شاپنگ کرنی ہے اگر آپ نے تو کیا بھائی زور کے بعد کر لو، صبح کر لو، رات کو جب افطاری ہو گئی پھر ساری عورتیں نکلتی ہیں تو بندے بھی ساتھ نکل رہے ہوتے۔ تو بازار میں جانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بازار عکاظ تھا، بازار جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، باغ میں سورۃ الجن جہاں پہ نازل ہوئی تھی، اور فرشتوں نے آپ کے قرآن کو سن کر ایمان قبول کر لیا۔ جن کو شیطان نے کہا نا جاؤ دیکھو بھائی کیا انقلاب آیا ہے، شتمڑے جب آئے تو ہمارے نبی کا نورانی چہرہ اور آپ کا نورانی قرآن سن کے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ کیا دے دی؟ ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو رسول کھاتے ہیں، رسول پیتے ہیں، آپ نے پانی پیا 3 سانس میں پیا، آپ نے بیٹھ کے پیا، آپ نے ٹوپی رکھ کے پیا، آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، ہم تو پورا جناب ہاتھ رگڑ کے اندر لے جاتے ہیں کھانے کو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب اگر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بندے، اور اگر کوئی پٹ آ گیا دوسرے کے سامنے مرغے کا تو ہم چپ کر کے اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ غلط، یہ غلط ہے۔ اپنے سامنے سے کھائیں، جو آیا ہے اپنے سامنے سے۔ کئی دفعہ جناب یہ بریانی اور پلاؤ کی پلیٹیں آتی ہیں، چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے، بندہ اس کو آگے پارسل کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ کی پلیٹ آئی آپ کے ہاتھ میں ہی، آپ نے دیکھا بھائی مال کوئی نہیں، آگے دے دی۔ جب مال والی آئی تو آپ نے آگے رکھ لی۔ یہ بھی آداب نہیں ہے، یہ بھی آداب نہیں ہے۔ پھر یہ جو کھانا ہم تقسیم کرتے ہیں، میں صدیقی صاحب سے کہتا ہوں جناب یہ گلاس شربت کا آپ لے لیں، آپ صدیقی صاحب دیتے ہیں، سکندر صاحب کو وہ چلاتے بھائی افضل کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہماری بائیں طرف ہے، یہ ہماری دائیں طرف ہے۔ اب دایاں اگر آگے چلاتا جائے گا تو وہ گھومتے سارے ہی دیکھیں گے یار نہیں آگے دو اور یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ جس کے ہاتھ میں چیز آ گئی نا ابتدا میں، وہ استعمال شروع کر دے، اور جو خادم ہے آپ کا تقسیم والا، اس کو چاہیے کہ وہ سب کو تقسیم کرے۔ جب آپ دیکھیں بھائی خدمت میں 2 بندے کام کر رہے ہیں نا، پھر آپ کو گلاس اور پلیٹ آگے نہیں چلانا چاہیے، یہ ادب نہیں ہے۔ آپ اپنا گلاس پکڑیں، پئیں، اپنی پلیٹ لیں اور کھائیں، اس کو گھماتے جائیں گے، پتہ نہیں یہ گھومتا ہی رہے گا پھر، ٹھیک؟ یہ نہیں ہے۔ تو نبی کی طرح آپ بازار جائیں، آپ ایسے چلتے تھے جیسے کہ پہاڑی سے نیچے آ رہے ہیں۔ ہم تو ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، ہماری نگاہیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں، ادھر کوئی لڑکی ہے، ادھر کوئی لڑکی ہے، ادھر کوئی لڑکی ہے، جناب ایسے اٹھ رہی ہوتی ہے نگاہ۔ ہمارے نبی سیدھا بھی ایسے چلتے تھے جیسے ڈیلان میں نیچے آ رہے ہیں، ڈیلان میں، یعنی آپ کی نگاہیں بالکل نیچے ہوتی تھی، آپ ایسے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے،
ایسے نہیں دیکھتے تھے. بازار میں اگر ڈیک لگا ہوتا تھا تو نبی پاک اپنے کان کو بند کر لیتے تھے. بانسری، ڈھول، ڈیک جو بھی تھا اس کو بند کر لیتے تھے. جب آپ وہاں سے نکل جاتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی آپ سلام کو عام کرتے اور راستے میں چلنے والوں کو بتاتے کہ تمہارا رخ دائیں طرف ہے تم دائیں طرف چلو، بائیں طرف ہے تو بائیں طرف چلو. اللہ کے نبی ہر آنے جانے والے کو سلام کرنے کی کوشش فرماتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چلے گئے بازار میں، کسی سلام نہیں، دعا نہیں، سبزی لی اور گھر آ گئے. بازار میں جائیں آپ، کوشش کریں دین کی محنت بھی ہو جائے، کوشش کریں بھائی سلام اور دعا بھی ہو جائے. اب یہ کافر کہتے ہیں یار روٹی بھی کھا رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، جوتی بھی پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے پیغمبر ہیں؟ ان کا ہمارا کیا امتیازی وصف ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک کے کپڑوں میں خوشبو ہے، روٹی میں برکت ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، آپ کے ہونٹوں میں صداقت ہے، آپ کی آنکھوں میں حیا ہے، آپ کے کپڑے جنتی ہیں. لولا انزل الیہ ملک، وہ کہتے ہیں فرشتے کو آنا چاہیے. کس کو آنا چاہیے؟ فرشتے کو. اللہ ہم سب کو اپنے رسول کی صداقت، امانت، دیانت اور جو اعمال زندگی وہ کرتے تھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.